اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 104 and 105 یعنی 104 105. آیت نمبر 104 قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ. یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ قد جاءکم یقیناً آ گئی ہیں تمہارے پاس. تو اللہ جس کے لیے بول رہا ہے یقیناً آ گئی یعنی کہ مطلب ڈیفینیٹلی آ گئی. قد جاءکم بصائر, اور بصائر جو ہے اس میں جیسے نظر جو ہوتی ہے جیسے بصر اور بصارت دیکھنا اس سے ہے, لیکن یہاں بصائر جو ورڈ ہے نا یہ دیکھنے سے تو تعلق رکھتا ہی ہے, لیکن یہاں پر ہے کہ بصائر تمہارے پاس آ چکی ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. تو یہ بصائر وہ ہے کہ جو اللہ کی آیتیں جو کہ پروف ہے اور وہ نشانیاں ہیں اور مطلب ایک ثبوت ہے تو وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بصائر جو ہے وہ تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس آ چکی ہے تاکہ تم اپنی آنکھیں کھولو اور اس کو دیکھو ان آیتوں کو اور تمہیں پتا چلے کہ یہ آیت ہے کیا اللہ کی. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر. تو یہاں بھی دیکھو بصر ورڈ جو ہے وہ ہے فمن ابصر, جو دیکھتا ہے یا جو بھی اپنی آنکھیں کھولے گا اور ان آیتوں کو جب دیکھے گا اس کو سمجھے گا اس کو پڑھے گا اس کو عمل میں لائے گا. تو فمن ابصر فلنفسہ ہی, تو وہ اپنے ہی نفس کے لیے کرے گا, کسی پہ احسان نہیں ہے. جب بھی کوئی قرآن پڑھے, قرآن سنے, قرآن سمجھے, قرآن کی عربی سیکھے, قرآن سیکھے, دوسروں پہ احسان نہیں ہے اس کا. فمن ابصر فلنفسہ, تو جس نے بھی ان آیتوں کو دیکھا سمجھا اس پہ غور و فکر کیا تو وہ دوسروں پہ کوئی احسان نہیں کر رہا ہے, کسی پہ اس کا کوئی احسان نہیں, صرف اپنی ہی جان پہ اس کا احسان ہے. وہ خود اپنے آپ پر اس کا احسان کرے گا. فلنفسہ ہی, وہ اس کی اپنی سول کے لیے ہے جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے, یعنی کہ جو بھلائی کا کام ہے یہ, یعنی کہ مطلب قرآن کی آیتوں کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, اس کو عمل میں لانا, تو یہ ایک مطلب ایک بھلائی ہے, گڈ ہے, جس کو کہ جو بھی کرے گا اپنے آپ کے لیے کرے گا. ومن عمی فعلیہا, تو جو لے آتا ہے جبھی فلنفسہ ہی لے یعنی فور ہے, اور اعلیٰ جب آتا ہے تو اگینسٹ ہے. تو ومن عمی, اور جس نے اندھاپن کیا ہے, مطلب عامہ کا مطلب اندھا ہے نا, تو جو ان آیتوں کے لیے اندھا ہے, بلائنڈ ہے, فعلیہا, تو اس نے اپنی ہی سول کے خلاف کیا ہے, وہ اپنی ہی جان کے اگینسٹ وہ کام کیا ہے اس نے, تو کسی کا اس میں کچھ نہیں جانے والا. وما انا علیکم بحفیظ, اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں. حفیظ واچ کرنے والا, دیکھنے والا. تو میں کوئی تمہاری جو بھی حرکتیں ہو جو بھی ہو, میں تمہارے لیے اس کے لیے کوئی تمہارے پہ واچ رکھنے والا حفیظ نہیں ہوں. تو اللہ نے یہ بات یہاں پر بتا دی, اور یہ جو ورڈ ہے جو بولا جا رہا ہے وہ وہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اللہ نے کہا کہو کہو کہو, تو وہاں سے یہ بات چلی آ رہی ہے ابھی کہ میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں. یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ جو وہ یہ کہیں گے کہ میں تم پہ کوئی نگران نہیں, تم جو کچھ بھی کرو. وما انا علیکم بحفیظ, اور میں تم پہ کوئی حفیظ نہیں ہوں اپوائنٹڈ, کہ حفیظ اپوائنٹڈ نہیں, مجھے تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. تم کو ماننا ہے مانو, نہیں ماننا ہے مت مانو, میں اس کے اوپر نگران نہیں ہوں. Now have come to you from your Lord proofs to open your eyes. If any will see, it will be for the good of his own soul. If any will be blind, it will be to his own harm. I am not here to watch over your doings. اس کی نوٹ ہے 932.
932 I understand, یعنی انہوں نے کہا ہے جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سے ورڈ ہے نا قل ٹو بی انڈرسٹوڈ ان دا بگننگ آف دس ورس، یعنی کہ اس آیت کی شروعات میں اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں پر قل جو ہے نا وہ اس کی شروعات میں ہی ہوگا. دا ورڈز وڈ دین بی دا ورڈز آف دا پروفیٹ. تو یہ تمام ورڈز جو ہے یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بن جاتے ہیں. As in fact is suggested in verse 107 below. and 107 ابھی آیا نہیں ہے لیکن اس کے اندر جیسے کہ مطلب کہا گیا that is why I have enclosed them in inverted commas. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو inverted commas میں رکھا یہ بات کو کہ کیونکہ یہ کون کہہ رہا ہے، کیونکہ انسان کنفیوز ہو سکتا نا کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نیکسٹ آیت جو ہے 105 وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَا وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَكَذَلِكَ اور ایسا ہی ہے، نُصَرِّفُ یعنی ہم بہت سارے طرح طرح سے تم کو ایکسپلین کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں طرح طرح سے الآیاتی آیتیں، سائنس، نشانی. اسی طرح یہی ہے کہ ہم اسی طرح کھول کے بیان کرتے ہیں، طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، 100 رنگ میں بیان کرتے ہیں آیتوں کو. وَلِيَقُولُوا تاکہ وہ کہیں درستہ. درستہ کا مطلب ہے کہ کہیں سے سیکھ، یعنی جو درستہ یعنی سیکھا، کہیں سیکھا ہے تم نے کہ یہ تم سیکھ کر آئے ہو، درس لے کر آئے ہو. وَلِنُبَيِّنَهُ تاکہ اللہ کہتا ہے کہ تاکہ وہ لوگ یہ کہیں نان بلیورز کے ہاں ضرور انہوں نے کہیں سے اسٹڈی کر کے آئے. وَلِنُبَيِّنَهُ تو اللہ کہتا ہے تاکہ ہم اس کو بہت کلیئر طور پہ بیان کرے لے قومی یعلمون، ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے، اس پیپل کے لیے جو جانتے ہیں. یعلمون یعنی جو جانتے ہیں. تو جو جانتے ہیں ان کے لیے تو یہ آیت بہت ہی کلیئر ہے. بین ہوں جو اللہ نے کہا. لیکن جو نہیں جانتے، جو نہیں ایمان رکھنا چاہتے، نان بلیورز، وہ پھر یہ کہیں گے کہ درس تھا، انہوں نے کہیں سے درس لے کے سکھا کے آئے ہیں. Thus do we explain the science by various ways, that they may say, thou hast learned this from somebody, and that we may make the matter clear to those who know. اس کی 2 یہاں پر ہے نوٹ، لیکن ایک تو کمپیئر ہے خالی. اور 934 جو ہے the teaching in the Quran explains things by various symbols, parables, narratives and appeals to nature. قرآن کے اندر قرآن کی جو سیکھ ہے، جو ٹیچنگ ہے، وہ بیان کی گئی ہے بہت سارے ڈفرنٹ طریقوں سے. ویریس یعنی بہت سارے، یعنی کہتے ہیں نا کہ 100 رنگ سے اس کو بیان کیا گیا تاکہ بندے کی سمجھ میں آ جائے، اس کو یہ ایکسکیوز نہ بولنا پڑے کہ بھئی مجھے تو سمجھ نہیں آیا. تو اللہ نے کہا ہم نے تو 100 رنگ سے ایکسپلین کیا ہے، ہم نے تو بہت سارے طریقوں سے ایکسپلین کیا ہے. یعنی سمبلز، نشانیاں طرح طرح کی، پھر طرح طرح کے مطلب اندر جو مثالیں دیتے، پیرابلز، اور پھر جو قصے ہیں، نیریٹیوز، وہ بھی اندر اللہ نے دیا ہے تاکہ وہ انسان کو مطلب اس کا کچھ وہ سمجھ آئے، اپیل کرے. دوز ہو ور ان سرچ آف نالج، وہ لوگ جن کے اندر طلب تھی، پیاس تھی، اور وہ ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے علم کو، تو وہ علم کی تلاش میں تھے. اینڈ ہیڈ thus acquired some knowledge of spiritual things, were greatly helped to understand more clearly the things of which before the varied explanation they had only one-sided knowledge. کہ وہ لوگ جن کے اندر یہ بہت ہی طلب تھی علم کی، اور وہ علم حاصل کرنے کے لیے تلاش کر رہے تھے، تو انہوں نے کچھ حاصل کیا علم روحانی، جس کی وجہ سے ان کو کافی اس میں مدد ملی سمجھنے میں، کہ چیزوں کو سمجھنا بہت صاف طور پہ ان کو وہ ملا. لیکن یہ جو اللہ کی طرف سے ہے، بہت ہی طرح طرح کی مطلب اللہ نے ہر طرح سے، ہر رنگ سے ایکسپلین کیا ہے نا اپنی آیتوں کو.
تو اس سے پہلے ان لوگوں نے جو بھی اپنی کوششوں سے جو حاصل کیا، روحانی علم کو تھوڑا حاصل کیا جس سے ان کو تھوڑا بہت کچھ سمجھ آنے لگا، لیکن دے ہیڈ اونلی ون سائیڈڈ نالج. تو وہ صرف ایک طرفہ علم تھا، وہ ایک طرفہ علم تھا. اور یہ جو تمام ایکسپلینیشن اللہ کے آئے اس سے بندے کو زیادہ اور سمجھ میں آتا ہے. پھر وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ روحانی علم ہے جو ہم کو پتہ چلے تو پھر ہم کو بہت سمجھ آئے گا، اور بہت ساری چیزوں میں ہم بہت صبر بھی کرتے ہیں پھر. اور ہمیں اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ نے جب جو بات بولا وہ روحانی علم کا ہم کو اگر پتہ چل جائے تو اس سے ہم اور زیادہ سکون میں ہوتے ہیں.